بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 17ویں تراویح مکمل ہوئی۔ اب تک 100 پارے کی ترتیب سے 20 پارے الحمدللہ مکمل ہوئے۔ اب آج سے ایک پارہ تراویح میں سنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ آج کا خلاصہ 21ویں پارے پر مشتمل ہے، جو سورہ عنکبوت کے آخری 3 رکوع، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کے ابتدائی 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ گویا کل 19 رکوع تلاوت کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے نبی جی، تلاوت قرآن مجید کیجئے اور نماز قائم کیا کیجئے۔ بلا شبہ نماز فحش باتوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اہل کتاب سے مباحثہ میں خوش اسلوبی اختیار کریں تاکہ آپ کی بات ان کے دل میں اتر جائے، اور ان سے کہیے کہ اے اہل کتاب، ہم جس طرح اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح تمہاری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اے نبی، آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، پھر یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن آپ نے خود تصنیف کر لیا ہے۔ قرآن تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ ارشاد باری ہے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، ڈر اور خوف کی کوئی بات نہیں ہے، جہاں چاہو وہاں جا کر میری بندگی کر سکتے ہو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ آخر لوٹ کر تم سب کو میرے ہی پاس آنا ہے۔ آگے چل کر مضمون جنت کو ذکر کرتے ہوئے مسئلہ رزق کو اٹھایا گیا ہے، جس میں جد و جہد کرنے والوں کی ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگرچہ اس وقت ایران کے خلاف جنگ میں رومیوں کو شکست ہو گئی، لیکن چند سال کے اندر وہ پھر غالب آ جائیں گے اور مسلمانوں کو خوشی نصیب ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، جن پر غور کر کے انسان توحید الہی کے لیے مائل ہو جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں۔ اللہ کا دین سیدھا اور صحیح ہے، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ اے لوگو، سود لین دین سے تمہاری دولت بڑھتی نہیں، کیونکہ حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ خیر و برکت تو اس مال میں ہوتی ہے جس میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ وما اوتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ اے نبی جی، نہ ماننے والوں کو خواہ تم کسی طرح سمجھاؤ، وہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں پر جہالت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون۔ یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ نبی جی، آپ نہ ماننے والے جو ہیں نا، جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، جو اسلام کا انکار کرتے ہیں، جو داڑھی کا انکار کرتے ہیں، جو نماز کا انکار کرتے ہیں، جو تراویح کا انکار کرتے ہیں، اور جو پردے کا انکار کرتے ہیں، جو سود کے حرام ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ خود اللہ ہی کا انکار کرتے ہیں یا خود آپ کی رسالت و نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو آپ جس طرح بھی انہیں سمجھا لیجئے، وہ سمجھنے والے نہیں ہیں، وہ باز آنے والے نہیں ہیں، گویا کہ کتے کے دم ٹیڑھے کے ٹیڑھے رہیں گے۔ گویا پوری سورہ روم میں 3 مرکزی مضامین ہیں،
نمبر 1 مقصد تخلیق موجودات۔ مقصد تخلیق موجودات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بخشا، ساری مخلوق کو پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے تو اس کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2 دلائل توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اور نمبر 3 اسلام ایک فطرت ہے۔ پھر سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا میں فرمایا گیا قرآن ہدایت و رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ پھر تقابلاً ان کا ذکر کیا گیا ہے جو لہو و لعب کی باتوں کے طلبگار ہے، فرمایا کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی ہے۔ پھر آثار فطرت کے ذریعے پیغام توحید دیا گیا۔ پھر لقمان علیہ السلام اور لقمان علیہ السلام کی دانائی کا ذکر کیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی تھی کہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناشکر گزاری کی ناشکری سے بے نیاز ہے۔ لقمان خود بھی شرک سے پاک تھے اور اس نے اپنی پوری اولاد کو بھی اس لعنت سے بچایا تھا۔ اے لوگو، اللہ کے غضب سے بچو اور روز حساب سے ڈرو۔ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی مدد نہ کر سکے گا، غرور کی چال نہ چلو اور لوگوں سے منہ پھیر کر نفرت سے بات نہ کرو اور نرمی سے گفتگو کرو، کیونکہ آوازوں میں سب سے کرخت یعنی سخت اور بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ پھر مخلوق پر اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کا ذکر کر کے دوسری مرتبہ توحید کی دعوت دی گئی۔ آخر صورت میں فرمایا گیا کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور وہی اپنے علم کے موافق میں برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ حاملہ کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا عمل کرے گا، اور یہ بھی کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی سب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے جس میں حقانیت قرآن اور اشرفیت انسان کو خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیسی عجیب منطق ہے کہ ہم اس وسیع کائنات کو تو تخلیق کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن قرآن کو بقول منکرین نہیں نازل کر سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ حماقت کی وجہ سے اپنے رب کی نشانیوں کے منکر ہو جاتے ہیں۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جن کے پاس ان کے رب کی ہدایت پہنچے اور وہ اس سے منہ پھیر لے، ایسے لوگوں سے ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔ پھر سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، ارشاد خداوندی ہے کہ آپ کافروں اور منکروں کا کہا نہ مانیے، آپ کے پروردگار کی طرف سے جو حکم آپ کو وحی کیا جاتا ہے اس پر چلیے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے کسی شخص کے دل میں 2 دل نہیں رکھے، کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اور کسی کی بیوی کو ماں کا درجہ نہیں دیا، اور منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے کے برابر نہیں ہوتے۔ یعنی جو ہمارے معاشرے کے اندر جو بچے گود لیے جاتے ہیں، بہن کے بچے، نند کے بچے، یا اور کسی سے جو بچے گود لیے جاتے ہیں اور اس کو اپنا نام دے دیا جاتا ہے، اپنا نسب دے دیا جاتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ وہ حقیقی میں وہ اس کی نسل اور اس کے بیٹے نہیں بن سکتے، وہ تو صرف منہ بولے بیٹے اپنی اصلی باپ کی نسبت سے پہچانے جانے چاہیے۔ وہ تو صرف منہ بولے بیٹے ہیں اور اپنے اصلی باپ کی نسبت سے ہی پہچانے جانے چاہیے کہ اس کا باپ اصل جو ہے اسی کی طرف، کہ فلاں بن فلاں، عبداللہ بن طاہر، عبداللہ بن ابو بکر، یعنی باپ کا جو نام ہے وہی اس کے آگے لگے گا، نہ کہ جس نے گود لیا ہے وہ اپنا نام اس کے ساتھ جوڑ دے۔ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں،
ان سے نکاح حرام ہے۔ جو شخص جہاد کے ڈر سے، موت کے ڈر سے بھاگتا ہے اور وہ ایمان سے خالی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع فرما دے گا۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم۔ آخر میں فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کا رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں، ان کی پیروی کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سچا مومن اللہ تعالیٰ اور آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات اسلامیہ کا خوگر بنائے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل، اپنے کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے کی ہمت نصیب فرمائے اور کامل اتباع رسول کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔